تو اس شخص کا نام بابا صاحب امبیڈکر ہے۔ بابا صاحب نے بھارت کے سمویدھان کو بنایا، اور سمویدھان تو بابا صاحب نے بنا دیا، مگر بابا صاحب نے دلتوں کو، ونچت سماج کو، پچھڑوں کو، مسلمانوں کو، آدیواسیوں کو یہ پیغام دیا کہ سمویدھان تو ہم نے بنا دیا، ووٹ ڈالنے کا اختیار بھی تم کو دے دیا گیا ہے، مگر اگر تم کو سمویدھان میں جو پریامبل میں کہا گیا کہ لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، جسٹس، بھائی چارگی، انصاف، آزادی، اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی قوت بننا پڑے گا، آپ کو اپنے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ تو جو لوگ بابا صاحب امبیڈکر کو سلام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ بابا صاحب امبیڈکر کے خواب کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وطن عزیز میں، بھارت میں، اس دیش میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارگی قائم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمزوروں سے انصاف ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی سے ہم کو آزادی ملے، تو میں ان تمام امبیڈکر وادی لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ گجرات کے آنے والے ویدھان سبھا میں آپ ایک مرتبہ مجلس کا ساتھ دیجیے، تاکہ کمزور جب ملیں گے تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، جب کمزور ملیں گے تو ظالم پریشان ہو جائے گا، جب کمزوروں کی طاقت میں اضافہ ہوگا تو وہ مظلوموں کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور جب کمزور طاقتور ہو کر گجرات کی ویدھان سبھا میں اس کے اتحاد اور ووٹ کی طاقت کے بنیاد پر جب اس کا نمائندہ، اس کا ایم ایل اے کامیاب ہو کر جائے گا، تبھی جا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں گومتی پور کے عوام کے تکالیف، مسائل، ان کے پرابلمز کا حل ہوگا۔ ورنہ یاد رکھو، میں گومتی پور کی جنتا سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں اگر آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ کو یقیناً یہاں سے ایک دلت تو کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ دلت جب کامیاب ہو کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملتی اپنی پارٹی سے کہ وہ اپنے ہی سماج کے بارے میں، اپنے ہی ویدھان سبھا کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کر سکے۔ اسی لیے جب کسی ایک جرنلسٹ نے بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا کہ بابا صاحب، بھارت کی پارلیمنٹ میں دلتوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹ ریزرو ہے، تو آپ کیوں دلت لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ تو بابا صاحب نے کہا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے نمبر سیٹ پارلیمنٹ میں دلتوں کے لیے ریزرو کر دی گئی ہے، مگر جب وہ دلت جیت کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنا منہ کب کھولتے ہیں؟ بابا صاحب نے سوال کیا، اور بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ وہ منہ اپنا اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گومتی پور سے اگر آپ انشاءاللہ متحد ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے کینڈیڈیٹ کے حق میں استعمال کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو مجلس کا کینڈیڈیٹ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت اور جستجو اور آپ کی ووٹ سے کامیاب ہو کر جب گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا گومتی پور سے انشاءاللہ، تو میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ گجرات کی ویدھان سبھا کے در و دیوار گومتی پور کی جنتا کی آواز سے گونجیں گے۔ جب وہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ پکارے گا انصاف کے لیے، نہ صرف گومتی پور کے ڈیولپمنٹ کے لیے، نہ صرف گومتی پور کے ویدھان سبھا میں بسنے والے دلتوں کے لیے، نہ صرف گومتی پور میں بسنے والے غیور مسلمانوں کے لیے،
بلکہ گجرات کے اگر کسی کونے میں اگر کوئی دلت اپنی شادی کی بارات گھوڑے پر بیٹھ کر نکالنا چاہے گا تو میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ مجلس کا MLA اس دولے کی گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ نکال اپنی شادی کی بارات، دیکھتے ہیں کہ کون مائیکا لال تیری شادی کی بارات کو روک سکے گا۔ یہ مزاج مجلس آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر مایوسی کو اپنائیں گے نہیں، بلکہ بھارت ہمارا وطن ہے اور رہے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر سمویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور وہ سمویدھان یہ کہتا ہے کہ دلت بھی برابر ہے، برہمن بھی برابر ہے، ٹھاکر پٹیل بھی برابر ہے تو مسلمان بھی برابر ہے، کوئی مجھ سے بڑا نہیں، کوئی مجھ سے چھوٹا نہیں۔ یہ لڑائی میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہے میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر گومتی پور میں جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو آپ مجلس کے کینڈیڈیٹ کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، صرف ووٹ دینا کامیابی نہیں ہے، آپ برسوں سے صرف ووٹ دے رہے، آپ نے کبھی ووٹ حاصل نہیں کیا ہے۔ آج مجلس آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے، آج تم کو ووٹ لینا ہے اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے انصاف کے لیے، گومتی پور ویدھان سبھا کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گومتی پور کی ویدھان سبھا میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سدھی بشیر کی ایک مسجد بھی ہے، اور اس کے ایک مینار کے پاس اگر کھڑے ہو کر کوئی ایک مینار کے کمان کو ہلائے گا تو دوسرے مینار ہلتے ہیں نا، آواز بھی آتی ہے۔ تو یہ جو مسجد ہے، یہ جو سدھی بشیر کی مسجد ہے، اس کو اگر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سدھی بشیر کی مسجد کی مثال گجرات کے مسلمانوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آ کر ہمارے گھر کی ایک کمان کو ہلاتا ہے تو ہمارے پورے گھر ہل جاتے ہیں، مگر یہ سدھی بشیر کی مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ زلزلے آئے تب بھی مسجد کو نقصان نہیں پہنچا، زلزلے آئے تب بھی مسجد کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں، جب ظالم ظلم کرنے کے لیے آتا ہے، اقتدار کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو چاہے ظلم کروں گا، میں جس کو چاہے اس کی گردن کو کاٹ دوں گا، میں جس کو چاہے اس مہیلا کا بلاತ್ಕಾರ کروں گا، مگر گجرات کے مسلمان ان تمام ظلم کو برداشت کیے، اور یہ سدھی بشیر کی مسجد اس بات کی مثال پیش کرتی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر ہمارے گھر ہلے، مگر ہمارے گھر کبھی نیست و نابود نہیں ہوئے۔ ظالم نے آ کر ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہماری زبانوں سے کلمے کا خاتمہ کر سکے۔ ظالم نے ہمارے گھر کو ہلایا، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مٹا سکے۔ ظالم نے ہمارے گھروں کو مٹانے کی، ہلانے کی کوشش کی، مگر ظالم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ظالم نے ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر ظالم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ توحید کے پیغام کو ہماری نسلوں سے نکال سکے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری مثال سدھی بشیر کی مسجد کی طرح ہے، تم سلامت تھے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سلامت رہو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ گومتی پور میں اس ویدھان سبھا میں اسکول کی ضرورت ہے، اچھے اسکولوں کی ضرورت ہے، اچھے اسپتال کی ضرورت ہے، مگر یہاں سے آپ نے کانگریس پارٹی کے وِدھائک کو کامیاب کیا، کامیاب تو کر دیا،
مگر گومتی پور کی جنتا کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے بھاجپا کو ہرایا ضرور، مگر آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اگر آپ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس کو کامیاب کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم نہ صرف بھاجپا کو ہرائیں گے بلکہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جا کر وہ ایسی آواز بلند کرے گا انصاف کے لیے جو نہ صرف گومتی پور کی جنتا کی انصاف کی آواز ہوگی بلکہ اس کی آواز پورے گجرات میں گونجے گی کہ اب ظلم نہیں ہو سکے گا، اب کوئی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کو کیڑے مکڑوں کی طرح نہیں کچل سکے گا، اب ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم بھارت میں اپنے حق کو حاصل کریں گے، جو سنویدھان بابا صاحب نے بنایا اس کے مطابق سب کو عزت کی زندگی ملنی چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی عزت ہماری عزت رہے گی، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہوگی، اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے حق میں اپنی تائید کریے اور یاد رکھیے یہ کانگریس پارٹی کیا ہے؟ کانگریس پارٹی ایک گو ڈاؤن ہے، کانگریس پارٹی ایک گو ڈاؤن ہے اور اس میں سے جو کوئی نکلتا ہے بھاجپا میں جاتا ہے، جو کوئی کانگریس کے گودام سے نکلتا ہے وہ کانگریس پارٹی میں جاتا ہے۔ اب ہم گجرات میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو جب کبھی بھی میڈیا ہم سے بات کرتی، میڈیا ہم سے پوچھتی ہے کہ کانگریس نے یہ کہا ہے کہ اویسی آنے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے اور بھاجپا کو فائدہ ہوگا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی سے، آپ کے 17 ودھائک جس کو گجرات کی جنتا نے ووٹ دے کر ودھائک بنایا، وہ تمام کے تمام جیتنے کے بعد نریندر مودی کے گود میں بیٹھ کر ابھی بھی چائے پی رہے ہیں، ابھی بھی چائے پی رہے ہیں، امت شاہ ان کو گلاب جامن کھلا رہے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے کہ اویسی سے آئے تو ایسا ہوگا۔ ارے تمہارے ودھائک امت شاہ اور مودی سے ملے ہوئے ہیں، جب ہمارا ودھائک کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی تو وہ ایک ٹیبل پر مودی کے سامنے بیٹھ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے گا کہ بھارت کے سنویدھان کے تحت انصاف ہونا چاہیے، اور ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، ہم انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، عزت نفس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میری آپ سے ادباً اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ آپ تمام لوگ ایک ہو کر پورا ونچت سماج، پورے کمزور لوگ ایک ساتھ ہو کر گومتی پور سے مجلس کے ودھائک کو کامیاب کریے۔ بہت سی پارٹی آئیں گی، کوئی یہ وعدے کرے گا، کوئی اور وعدے کرے گا، بہرحال وعدے کرنا ان کا کام ہے، اور چناؤ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آتا۔ چناؤ سے پہلے تو وعدے کریں گے آسمان سے تارے توڑ کر لا دوں گا، آپ کہیں گے کہ بھیا گومتی پور میں صاف پانی نہیں آتا، تو کوئی پارٹی کا بولا گیا ماتا جی تم پانی کی بات کر رہے، میں چاند سے مٹھی لا کر تمہارے چرنوں میں رکھ دوں گا۔ مگر جب چناؤ ہو جاتا ہے کچھ نہیں ملتا، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس بار آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے 19,370 پراپرٹیز کو 19,370 پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس نہیں دینے کے لیے ان کو سیل کر دیا، ان کو بند کر دیا۔ ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہتے ہیں، بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں، نریندر مودی جی یہ کون سا انصاف ہے کہ 19,370 پراپرٹیز کو جو پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا آپ نے ان کو بند کر دیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بتائیے۔ آج اگر گجرات اور دیش میں غریب پریشان ہے،
نوجوان بے روزگار ہے، قیمتی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کیا بھاجپا نہیں ہے؟ ارے پراپرٹی ٹیکس نہیں دیے تو ٹائم دینا تھا، یا معاف کر دینا تھا کہ چلو چناؤ آ رہے، ہم پراپرٹی ٹیکس کو غریبوں کے لیے معاف کر دیتے، مگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی صابر بھائی نے مجھے بتایا کہ دلتوں پر ظلم گجرات میں بہت ہو رہا ہے، دلت بھائیوں پر۔ بھاو نگر ضلع میں سرپنچ کو ولابھیر پولیس اسٹیشن میں کیس رجسٹر ہوا، 2 لوگوں نے مل کر ملدورائی کے سرپنچ کو مارا اور پیٹا، اور انہوں نے کیوں اس پر حملہ کیا؟ کیونکہ وہ بابا صاحب امبیڈکر کے نام پر ایک ہال بنا رہا تھا۔ کیس تو رجسٹر ہو گیا، 24 تاریخ کو 24 جولائی کو کیس رجسٹر ہوا، مگر اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ اگر اس جگہ پر اگر مسلمان ہوتے یا دلت کسی پر حملہ کر دیتے تو اب تک وہ گرفتار کر کے جیل میں پہنچ جاتے، مگر یہ پھرتی، یہ تیزی، یہ حرکت جب دلت اور مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو حضرت پولیس خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیوں خاموش بیٹھتی ہے؟ کیونکہ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ احمد آباد ضلع برواڑہ میں ڈپلیکیٹ شراب پینے کی وجہ سے 13 دلت بھائیوں کی موت ہو گئی۔ دیش کے پردھان منتری، کاش آپ 500 اور 1000 کی نوٹ نکالنے کے بجائے بولتے کہ پورے دیش سے شراب اور ڈپلیکیٹ شراب کو میں بند کر رہا ہوں، مگر دیش کے پردھان منتری نے کہا 500 گئی، 1000 گئی، مگر پیسہ تو سب کے پاس ابھی ہے، مگر کون مر رہا ہے؟ ڈپلیکیٹ شراب پی کر برواڑہ میں 13 دلت لوگوں کی موت ہو گئی۔ بتاؤ بھاجپا والوں، یہ گاندھی کا دیش، یہ گاندھی کی سرزمین، سردار پٹیل کی سرزمین، یہ عظیم لوگوں کی سرزمین، یہاں پر ڈپلیکیٹ شراب مل رہی ہے، بلکہ آفیشلی بھی ملتی ہے سنا میں یہاں پر۔ اور میری نظر میں شراب کو میں شراب نہیں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں اس کو؟ کتے کا پیشاب۔ وہ ہمارے لیے حرام ہے، مسلمان نہیں پی سکتا، اس کو حرام ہے، گناہ ہے، مگر اگر کوئی پیتا ہے روز شام میں کتے کا پیشاب تو تم کو مبارک ہو، کتے کا پیشاب۔ مگر یہ ڈپلیکیٹ شراب سے برواڑہ ضلع میں 13 دلتوں کی موت ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے بھاجپا کی حکومت گجرات میں، کیا کر رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے 75 سال کو منائے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ، ابھی آر ایس ایس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہ لٹھ پرائے، نہ چڈی پہن کر پرائے، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ دیش کی آزادی میں آر ایس ایس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اب گجرات کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، مدھے گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاجپا والے شاہ بیگ مکرانی کون تھے؟ احمد آباد سے 150 کلومیٹر ہے، مدتی ایک جگہ ہے۔ شاہ بیگ مکرانی کون تھے؟ شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو ٹھاکر تھا، راجا تھا۔ جب سن 57 میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا، کئی انگریزوں کو ختم کیا، تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس توپ لگا کر
توپ سے اس ٹاور پر توپ سے شابیک مکرانی کو شہید کر دیا. بتاؤ بھاجپا والوں، شابیک مکرانی کو خراج عقیدت نہیں پیش کریں گے؟ بھارت کے پردھان منتری، آپ من کی بات پہ نہیں کہیں گے کہ شابیک مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو قربان کیا؟ شابیک مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا، عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، اس دیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو اس کمیونٹی کا نام مسلمان ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سن 57 کی جنگ آزادی، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ علامہ فضل خیر آبادی، مولانا احمد اللہ نے پیش کیا. علامہ فضل خیر آبادی کالا پانی کی سزا کاٹے، اور جب 3 سال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی آزادی کا آرڈر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا. اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر لڑائی لڑی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھاجپا ہو یا کانگریس ہو، وہ مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں. تو یاد رکھو، جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ان کو بھی یاد رکھو، مگر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے خاندانوں کو برباد کر دیا، ان کو نہیں بھول سکتے، ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پر بلکہ آج کے دن، آج 10 سپٹمبر ہے، اور 10 سپٹمبر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ سوسائیڈ کنٹرول کا دن، مانے خودکشی کو روکنے کا دن آج منایا جاتا ہے. 10 سپٹمبر کو پوری دنیا میں، وشو میں، سوسائیڈ یعنی خودکشی کو روکنے کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہم بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، دیش کے پردھان منتری، 2021 میں بھارت میں 1,65,000 لوگوں نے خودکشی کر لی. کتنے لوگوں نے سوسائیڈ کیا؟ 1,65,000 لوگوں نے. ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھ رہے ہیں، اگر بھارت وشو گرو بن چکا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے غریب؟ بتاؤ دیش کے پردھان منتری اور بھاجپا والوں، اگر بھارت ورلڈ کا سپر پاور بن چکا ہے تو پھر غریب سوسائیڈ کیوں کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ سوسائیڈ کرنے والے ڈیلی ویجر ہیں، مزدور ہیں، جو صبح اٹھ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتا ہے. سب سے زیادہ سوسائیڈ کرنے والے وہ ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 15 اور 29 سال کے درمیان میں جو مہیلائیں جو سوسائیڈ یا خودکشی کرتی ہیں وہ شادی شدہ ہیں. کیوں خودکشی کر رہی؟ کیونکہ گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ 2018 سے 2020 میں 25,000 لوگوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ بے روزگار تھے، بینکرپسی کا شکار ہو گئے. دیش کے پردھان منتری، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان یواؤں کو نوکری دیں؟ دیش کے پردھان منتری، کیا آپ کی سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہیلا جو اپنے گھر میں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے، آپ اس کو روکیں؟ کیا دیش کے پردھان منتری، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مزدور جو صبح اٹھ کر محنت کرتا ہے مگر سب سے زیادہ خودکشی 2021 میں کیا تو مزدور نے کیا؟ بتاؤ دیش کے پردھان منتری، کس بنیاد پر آپ بھاجپا کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں جب مزدور خودکشی کر رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں گھر میں پیسہ نہیں ہے، خودکشی کر رہی ہیں. نوجوان خودکشی کر رہا ہے، نوکری نہیں ہے. بتائیے آپ، یہ ہمارے دیش کا حال ہے. میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بھاجپا حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان یواؤں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے. میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، میری بیٹیوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جان مت لو،
اپنی جان مت لو، تم اپنی جان لوگے تو تجھ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم زندہ رہو، تم اللہ سے امید رکھو، یاد رکھو تم جد و جہد کرو، لڑو، اور اگر تم کسی نیتا سے ناراض ہو، کسی سرکار سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو اس کے خلاف ووٹ ڈال کر استعمال کرو، مگر خدا کے لیے اپنی جان کو مت گنواؤ، خودکشی مت کرو۔ خودکشی مایوسی کی نشانی ہے۔ تم لڑو سسٹم سے، تم لڑو اپنے حق کے لیے، تم روڈ پر نکل کر آؤ، تم مورچہ نکالو، تم مجھ سے بات کرو، ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے، مگر خبردار تم کبھی اپنی جان کو نہیں گنوانا، تم اپنی جان نہیں لینا، تم زندہ رہنا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم اس کے خلاف ووٹ دو، تم موت کے آغوش میں مت جاؤ، مگر اس پارٹی اور سرکار کے خلاف دے کر اس کو ایک سیاسی ڈیتھ دو، اس کو سیاسی موت دے دو اس کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اہم مدعا گجرات کا جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ نریندر مودی کی بھاجپا کی سرکار کہتی ہے کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ بولتے ہیں نا کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم مدعا ہے، بولتے ہیں نا، ہر بھاجپائی بولتے ہیں راشٹرواد راشٹرواد۔ آپ کو معلوم ایک گجرات کا بیٹا جس کا نام لانس نائک گوپال سنگھ بھدوریا، جس نے کشمیر میں پاکستان سے آئے آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی، اس کا نام لانس نائک گوپال سنگھ بھدوریا ہے۔ اور گوپال سنگھ بھدوریا اس کو شوریہ چکر دیا گیا، اور کیسے ملا اس کے پریوار کو شوریہ چکر؟ پوسٹ سے بھیجا دیا گیا، پوسٹ سے۔ کیا گجرات کے مکھیہ منتری وہ شوریہ چکر کو لے کر گوپال سنگھ بھدوریا کے ماں باپ کے چرنوں میں جا کر نہیں رکھ سکتے تھے؟ جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے ٹیررسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ پوسٹ سے بھی جاتے ہیں۔ واہ بھاجپائیو، تمہارا راشٹرواد تو دوغلا ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ تم اس گھر کو نہیں گئے، اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتنکوادیوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کی عظیم قربانی کو پیش کیا۔ تم نے گوپال سنگھ بھدوریا کو پوسٹ سے تم نے اس کے پاس بھیجا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی لڑائی لڑنا ہے مجلس کو اور آپ کو، اور میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلقیس بانو کا ذکر نہیں کروں۔ بلقیس بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بلقیس بانو صرف ایک مہیلا نہیں ہے، بلقیس بانو ایک انصاف کا لڑائی کا نام ہے۔ جس مہیلا کو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلقیس بانو کا واقعہ۔ بلقیس بانو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بلقیس بانو کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی، بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور دنگائیوں نے بلقیس بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا، بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاತ್ಕಾರ کیا۔ جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاತ್ಕಾರ کیا، اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں کو اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا۔ بلقیس بانو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑا کیا۔ بلقیس بانو نے اس وقت کی گجرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلام کرتا ہوں، بلقیس بانو نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا۔ بلقیس بانو نے کمپلین دی تو دواخانے میں
جب کسی کا بلاत्कार ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا. بلقیس بانو ڈٹی رہی, اپنی عزت کی لڑائی بلقیس بانو نہیں لڑ رہی تھی, بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی. مہاراشٹرا میں مقدمہ چلا, ٹرائل کورٹ نے سزا دی, ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا, تو نریندر مودی کی بھاجپا نے, گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو, جنہوں نے بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی, کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں؟ وہ بلقیس بانو کے پڑوسی تھے, جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی. جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا, بلاत्कार ہوا, بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی, اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی, اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی, اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا. بتاؤ بھاجپا کی سرکار, آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاत्कार کرتے ہیں, کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے, بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے, بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے. اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری, آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ, کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ, کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ بھاجپا والوں, کیا بلقیس بانو سے جو برتاؤ کیا گیا, بتاؤ کیا ظلم ہوا بلقیس بانو پر؟ آج بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے, بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے. اور کیا کانگریس نے بلقیس بانو کا نام لیا؟ تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقیس بانو کا نام؟ کسی اور کو جھاڑو والے نے نام لیا بلقیس بانو کا نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے, ہم کو ووٹ ڈالیں گے. میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہو, تم کسی کے غلام نہیں ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بلقیس بانو سے ایسا کیا گیا. اور بتائیے بھاجپا کی نریندر مودی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو. اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو؟ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ براہمن تھے, سنسکاری تھے. کسی ایک مہیلا کی بلاत्کار کرنا سنسکاری کام ہے؟ ایک مہیلا کی 3 سال کی بچی کو اس کے سامنے قتل کرنا سنسکاری کام ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ناانصافیوں کے خلاف ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر یہ تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے رہیں گے. میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تم جانتے نوجوانوں, اسماء بنت ابوبکر کون تھی؟ اسماء بنت ابوبکر کون تھی؟ اسماء بنت ابوبکر حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی. جب غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تھے تو حضرت اسماء بنت ابوبکر گھر سے کھانا پکا کر اتنی اونچی پہاڑی پر روز جا کر کھانا دیتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, ان کو لقب دیا کہ یہ ذات و نعت و خوان ہے. وہ اسماء بنت ابوبکر جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اسماء بنت ابوبکر کے گھر کو آ کر اس نے پوچھا, بتاؤ اسماء, کہاں ہے تمہارا باپ اور کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو شریعت بیچ میں آ جاتی ہے, اگر میں سچ بولوں گی تو وفا ختم ہو جائے گی. تو حضرت اسماء بنت ابوبکر نے کہا کہ سن ابو جہل, سنو وقت کے ابو جہل سنو. حضرت اسماء نے کہا کہ میں جانتی ہوں مگر تجھے نہیں بتاؤں گی.
تو ابو جہل نے مکے کے بیچ چوراہے پر حضرت اسماء بنت ابو بکر کو منہ پر تماچا رسید کیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر کے کان میں بالی تھی، کان کٹ گیا، خون نکلنا شروع ہوا، مگر وہ پھر اس دن اپنے کان کو کپڑا لگا کر جب غار ثور میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا دیا تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کپڑا ہٹاؤ، تم نے کپڑا اپنے منہ پر کیوں لگا لیا؟ تو حضرت اسماء نے کچھ نہیں کہا. جب والد نے سار کیا تو انہیں کہا کہ ابا جان ابو جہل گھر کو آیا تھا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو اس نے مکے کے بھرے چوراہے پر مجھے تماچا رسید کیا اور میرا کان کٹ گیا. تو آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، اس کے خاندان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا صدیق اکبر سے. تو مسلمانوں تاریخ کا مطالعہ کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. یہی صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے پرچم کو اٹھایا، تو جب حجاج مکے پر حملہ کرنے آیا تو ہم نے اپنی ماں جو 100 سال کی ہو گئی تھی اسماء بنت ابو بکر سے کہا کہ اماں جان اب میں جا رہا ہوں حجاج سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر لوگ کہتے ہیں حجاج بڑا ظالم ہے، وہ لوگوں کی چمڑی اتار دیتا ہے. تو اس غیور ماں نے کہا کہ سنو عبداللہ، جب بکری کو کاٹا جاتا ہے یا بکرے کو کاٹا جاتا ہے تو کاٹتے وقت تکلیف ہوتی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. پھر ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم حق پر ہو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں میں حق پر ہوں. تو ماں نے کہا جا میرے بیٹے اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دو. اور جب وہ شہید ہو گئے تو حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو مکے میں لگا دیا. تو عبداللہ ابن عمر جب لاش کے پاس سے گئے تو کہا کہ 14 دن سے لاش لٹکی ہوئی ہے مگر اس سے خوشبو آ رہی ہے. تو کسی نے پکار کر کہا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کھجور کو چبا کر پہلی غذا اگر عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے چبا ہوا کھجور ڈالا. تو لوگوں نے کہا کہ جس کے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا گیا اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی. تو مسلمانوں حوصلوں کو بلند رکھو. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مگر یاد رکھو دنیا یاد رکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو، دنیا یاد رکھے گی صبح قیامت تک امام حسین کو، دنیا یاد رکھے گی حضرت زینب کو، وقت کے یزیدوں کو، وقت کے ابو جہلوں کو دنیا صف ہستی سے مٹا دے گی. تم پر امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی حق کامیاب ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے کام کریے، ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ پھر آؤں گا گومتی پور کو اور آپ کے گلی کوچوں میں آؤں گا، آپ کے گھر میں آؤں گا، کیونکہ یاد رکھو گومتی پور کی جنتا وہ گھر میرا بھی ہے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے. وہ میرے بھائی کا گھر ہے، وہ میری ماں کا گھر ہے، وہ میرے بیٹے کا گھر ہے اور میرا حق بنتا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں گا اور بیٹھ